بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے، اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا، تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس، کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی، اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا، قرآن کا بھی نہیں پتا، اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہے اور بہت ہی بدتمیزوں والا، یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا، خاندان کیسا ہے، جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں، سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے، تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ، تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا، حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو ازار ہے تو قمیض نہیں، بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ، اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں، یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا. غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے. اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر؟ فرمایا یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتہ چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے. اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتہ چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی، لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے، بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا، اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں.
तोते की तरह बुखारी मुस्लिम जाहिल लोगों ने रट ली है, और उलमा कोई किसी आलिम को नहीं छोड़ा इन्होंने किसी। अभी मैं एक क्लिप सुन रहा था हजरत मौलाना मंजूर मेंगल साहब का, बड़ा अच्छा उन्होंने एक मुदल्लल बयान किया, उस पे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, हर आदमी क्या बना हुआ है, जाहिल होगा मगर एतराज ऐसे करता है जैसे इससे बड़ा इस कायनात में कोई आलिम पैदा हुआ ही नहीं है। अब ये समझो कि जैसे लिबास का ताल्लुक किससे है, उर्फ से, इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की अगर बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर इजार पहना करते थे, इजार एक चादर जो होती थी। आज किसी भी महफिल में आप इजार पहन के नहीं जा सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसको यूं समझा जाएगा कि भाई अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी दे रहे हो तो प्रॉपर ड्रेस पहन के, ये नमाज का अदब है। जैसे आप किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते हो, चड्डी बनियान में नहीं पहुंचते। तो हम कहेंगे अल्लाह का भी ये हक है कि अल्लाह के सामने जब हाजिरी दी जाए तो प्रॉपर ड्रेस में हो, क्योंकि अब हमारे जमाने का उर्फ ये बन चुका है कि कमीज भी हो, साथ में शलवार भी हो। बात समझ में आ रही है? अब ये उर्फ बन चुका है। इसी तरह याद रखो कि औरत का शोहर का नाम लेना, सहाबिया से साबित है कि अपने शोहर का नाम लिया उन्होंने, लेकिन बहुत सारे हमारे कल्चर्स में, हमारे जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कौमें ऐसी हैं जिनमें औरत के लिए शोहर का नाम लेना बेअदबी समझा जाता है। वो अगर नाम लेंगी तो ये समझा जाएगा कि ये बेअदब है। और अदब का ताल्लुक भी किससे होता है? उर्फ से। अगर यकीन नहीं आता तो आप ये देखो, हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या कहते हैं? फरमाया। किसी सहाबी ने फरमाने का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया। काला का लफ्ज, काला का माना कहा, अरबी में फरमाना और कहा ये अलग अलग नहीं है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने कहा। लेकिन हमारे उर्फ में ये कहना कि नबी ने कहा, इसको अदब के खिलाफ समझा जाता है। हमारे उर्फ में अगर कोई कहता है अब्दुल्ला बिन मसूद ने यूं कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने यूं कहा है भाई, तो हम कहते हैं भाई हजरत लगाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? हजरत लगाओ, और बेहतर है आखिर में रजी अल्लाहु अन्हु भी लगाओ। कोई कहे बुखारी से दिखाओ कहां हजरत लगाना कहां से साबित है? भाई सहाबा का अदब करना तो बुखारी मुस्लिम से साबित है। अदब का स्टाइल क्या होगा ये आपको आपका कल्चर बताएगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी। हर चीज में बुखारी मुस्लिम का मुतालबा करने जहालत है। तो ये तो शरीयत हमें बताएगी कि शौहर बीवी पर लाजिम है कि वो शौहर का अदब करे। अदब का स्टाइल क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी, ये आपको आपका कल्चर बताएगा। यहां तक आ गई समझ में? तो इतने बेवकूफ हम नहीं हैं जितने आप हमें समझते हो, ठीक है ना? हमने भी पढ़ी है बुखारी मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो उस्ताद थे ना शेखुल हदीस, जिनसे मैंने 8 साल जिनसे इस्लाही ताल्लुक कायम किया, दिन रात उनकी सोहबत में हम दोजानों बैठकर सुबह शाम उनसे सीखते रहे हैं। उन्होंने 20 साल दारुल उलूम कोरंगी में बुखारी पढ़ाई है। नहीं यारी बात, पढ़ी नहीं है बल्कि पढ़ाई है। तो कल्चर का ताल्लुक किससे होता है? अब देखो उम्महातुल मोमिनीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेती थी। कभी हदीस में आता है कि ज़ौजा ने कहा या मोहम्मद, आप कह सकते हैं इसलिए नहीं लेती थी कि नाम लेना अदब के खिलाफ, और वो चूंकि नबी थे और कुरान ने उनका नाम लेने से मना किया कि ऐसे मत पुकारो जैसे दोस्तों को पुकारते हो। तो इससे इतनी बात तो साबित होती है कि बसा औकात नाम लेना बेअदबी समझा जाता है। तो जिस कौम में नहीं समझा जाएगा वो नाम ले, जिस कौम में समझा जाता है वो नाम ना ले। और आसान मिसाल बताऊं, देखो अल्लाह ने औरत का जो पर्दा औरत पे फर्ज किया है, सगे भाई से पर्दा फर्ज नहीं है, ऐसा ही है ना? सगे भाई से पर्दा फर्ज नहीं। सगे भाई के सामने औरत अपनी कलाइयां खोल सकती है, अपनी पिंडलियां खोल सकती है, यानी इनका पर्दा नहीं है। सर के बाल दिखा सकती है, इसका पर्दा नहीं है। लेकिन शरीफ खानदानों में इसको मायूब समझा जाता है, और शरीयत ने भी इसको मायूब समझने पर पाबंदी
نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آگے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے ہے, بہت حد تک عرف سے ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے, اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو, کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں